الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، ہمارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ بچے کیسے کیسے ہوتے ہیں؟ کس کس طرح کے ہوتے ہیں؟ جی آپ لوگوں کی باری۔ کوئی بچے بہت اچھے ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ٹائپ کیا ہوتا ہے؟ اس طریقے کے ہوتے ہیں۔ واہ کیا بات کر دی آپ۔ اچھے طریقے کے ہوتے ہیں۔ اچھے طریقے کے۔ کوئی لوگ پورے بہت زیادہ اسلام کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اوہ کیا بات کر دی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی رضا۔ علی رضا نے اسلام کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور کوئی لوگ جو بہت برے کام کرتے ہوتے ہیں وہ گندے بچے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بچے ہیں دو طرح کے، ایک ہیں اچھے بچے اور ایک ہیں گندے بچے۔ یہاں کون سے والے بچے آئے ہیں؟ تھوڑی سی آواز ہے، کیا تھوڑے سے اچھے ہیں؟ کتنے اچھے؟ آپ کے اشارے سے۔ جی ہاں، جو بہت اچھے بچے ہیں اسکرین پر مجھے امید ہے کہ اچھے بچے جمع ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اچھے بچے دیکھتے ہیں مدنی چینل، اچھے بچے دیکھتے ہیں کڈس مدنی چینل۔ جی ہاں، کڈس مدنی چینل دیکھتے ہیں، وہ بچوں کے پروگرام دیکھتے ہیں، کارٹون، ڈرامے، فلمیں، یہ گانے باجے نہیں سنتے، وہ صرف اور صرف مدنی چینل دیکھتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے اسلام فور اسلام فور۔ اسلام کس کا ہے؟ مجھے اسلام سے پیار ہے۔ جی ہاں، مجھے اسلام سے پیار ہے اور انشاءاللہ میرا بیڑا پار ہے۔ پیارے بچوں، یہ پروگرام آپ کے لیے ہے۔ آئیے اس پروگرام کی ہم ابتدا کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہمارے پیارے نبی، ہمارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو بچے اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، توجہ سے دیکھنا ہے، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا کام جو کہ آپ نے کرنا ہے، اور آج یہ کام ہے کہ آپ نے جو ہے پورا پروگرام، ہمارا پورا پروگرام، چاہے وہ کون سا بھی سیگمنٹ ہو، پہلا سیگمنٹ کون سا ہوگا؟ مدرسۃ المدینہ۔ گڈ گڈ۔ دوسرا ہمارا اسلام۔ تیسرا چوتھا پیارے انبیاء۔ کوئی سا بھی سیگمنٹ ہوگا تو آج آپ نے پورا پروگرام توجہ سے دیکھنا ہے، کیونکہ جب آپ کالز کرتے ہیں تو 1-2 منٹ کے لیے شاید ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کی کالز نہیں لیں گے جی، آپ نے پورا پروگرام جو ہے توجہ کے ساتھ سننا ہے، دیکھنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون کون بچے آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ آج آپ پر ہی چھوڑا، ٹھیک ہے، کال سے ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کتنے بچے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آج پورا پروگرام آپ نے دیکھنا ہے، اسلام فور کڈس۔ تو آج پوری توجہ آپ نے جو ہے اپنی کالز پر نہیں رکھنی، پوری توجہ آج آپ نے پروگرام پہ رکھنی ہے۔ تو پیارے بچوں، چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پہلا سیگمنٹ کون سا شامل کریں گے؟ مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، جیسے یہ اس کا ٹائٹل چلتا ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن کا، قاری صاحب کے آنے سے پہلے میں روزانہ ایک بات کہتا تھا، جب بھی پروگرام ہوتا تھا ایک بات کہتا تھا۔ کیا بات ہے وہ؟ جی شانی صاحب بتائیے۔ قاری صاحب کے آنے اور جانے پہ نا سلام کرنا چاہیے۔ قاری صاحب کے آنے اور جانے پر سلام کرنا چاہیے۔ آج آپ سراج صاحب قاری صاحب کو بلائیے، کھڑے ہو۔ جی قاری صاحب تشریف لائیے۔ بولو ہم بچے انتظار کر رہے ہیں۔ ہم بچے انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا۔ تو آج پروگرام ہے ہمارا اسلام فور کڈس، تو پہلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ اس میں ہم بچوں کو جو ہے قرآن پاک
کا ابتدا کہ قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے قاعدے سے، تو مدنی قاعدہ ہم اس میں پڑھاتے ہیں، اور مدنی قاعدہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اگر توجہ سے آپ نے مدنی قاعدہ کمپلیٹ کر دیا، شروع کی تختیاں توجہ سے پڑھ لیں، تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل میں اپنا ایک نظریہ پیش کر رہا ہوں قاری صاحب، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہے میں 100% درست بھی ہوں یا 50-50 ہو جائے۔ اگر آپ نے مدنی قاعدہ توجہ سے پڑھا، پھر اس کے بعد عموماً اما پارہ لگایا جاتا ہے، پھر جو ہے الف لام میم کا پارہ، اس ترتیب سے پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے 2 پارے قاری صاحب سے توجہ سے پڑھ لی اور مدنی قاعدہ، تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو تیسرا پارہ خود بخود پڑھنا آ جائے گا، کیونکہ اگر توجہ سے پڑھا تو میں بچوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، بڑے سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ پیارے بچوں آ جائیے مدنی قاعدہ لے کر۔ قاری صاحب بھی آ گئے ہیں جی۔ قاری صاحب کس طرح شروع کریں گے، کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو آپ کی میں بات کی تائید کروں گا، آپ نے کہا 50-50 نہیں بلکہ 100% آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر بچے مدنی قاعدہ درست پڑھ لیں، ادائیگی سیکھ لیں، قواعد سیکھ لیں، اس کے مطابق پڑھ لیں، اور پھر جب پہلا پارہ شروع کرتے ہیں اما پارہ سے آغاز ہوتا ہے، اگر وہ تمام قواعد ادائیگی اس پر اپلائی کریں، کرتے رہیں سیکھتے رہیں، 2 پارے بس only 2 پارے اگر پڑھ لیں تو وہ اگلا تیسرا پارہ خود پڑھنے کی حیثیت اور استطاعت رکھ پائیں گے۔ تو میں تو یوں کہوں گا، یوں ہے کہ اگر مدنی قاعدہ توجہ سے پڑھا تو 15 پارے آپ کے کمپلیٹ ہو گئے، 10 پارے آپ کے کمپلیٹ ہو گئے، یعنی کہ یوں پھر اما پارہ 10 پارے، الف لام میم کا پارہ 10 پارے، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو شاید اس طرح قاری صاحب کوئی محنت کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ورنہ پھر ہی ہوتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم نے قرآن پاک 2 مرتبہ ختم کر لیا ہے، یعنی ختم سے مراد یہ کہ پہلے وہاں پڑھا تھا اب یہاں پڑھ رہے ہیں، تو بھائی قرآن پاک ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے، ایک دفعہ پڑھنے سے جو ہے آپ کو وہ چیز آ جائے گی، لیکن آپ نے پہلی مرتبہ درست نہیں پڑھا، دوسری مرتبہ بھی صحیح ختم نہیں کیا، تو آپ ختم پر ختم کسی قاری صاحب سے، استانی صاحب سے آپ پڑھے جا رہے ہیں کہ ابھی تک آپ کو صحیح پڑھنا نہیں آیا۔ تو قاری صاحب سے پڑھیے جو اچھے قاری صاحب ہو، آپ کو چاہے ٹائم لگے، تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا، لیکن قرآن پاک ایک ہی مرتبہ ختم کرنا ہے اور اچھی طرح ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ جی قاری صاحب کہاں شروع کریں گے؟ آج انشاءاللہ ہمارا سبق نمبر ہے 6، جو کہ ہم سیٹرڈے کو ہم نے یہ سبق پڑھا تھا، اور آج انشاءاللہ اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ کیا پیارے بچوں آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے سبق نمبر 6 جو کہ نزل خلق والی تختی ہے، اس کی کتنی لائنیں پڑھ لی تھی؟ آیا 1 لائن پڑھی تھی یا 2 لائنیں پڑھی تھی؟ 1 جی سراج بتائیں گے۔ 1 ماشاءاللہ، دیکھیں یہ بھی حاضر دماغی اور توجہ کی ایک علامت ہے کہ بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا سبق کتنا تھا اور ہمیں کتنا سبق دیا گیا، ہمیں کتنا یاد کر کے سنانا ہے اور کتنا رہ گیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، شاباش۔ جب سبق ہی یاد نہیں رہا کہاں سے کہاں تک کا سبق تھا، تو سبق سنائیں گے کیا قاری صاحب کو؟ آپ تو پوری توجہ رکھنی ہے، سبق کہاں تک پڑھ لیا ہے ہم نے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین جو بچے ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمارا سبق نمبر 6 اس کی پہلی لائن ہم پڑھ چکے تھے، اور آگے مزید ایک اور لائن پڑھیں گے، پہلے ہجے سے پڑھیں گے۔ بھائی ہجے بھی آنی چاہیے نا، ہمیں پتہ چلے کہ کس طریقے سے ایک کلمے کو پڑھنا ہے نا، زبر کہاں ہے، زیر کہاں ہے، پیش کہاں ہے، تنوین کہاں ہے، زبر زیر پیش ہے تو کس طرح پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ ہے تو کس طرح پڑھنا ہے، تنوین ہے تو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جب آپ ہجے کریں گے، صحیح ہے نا، اس وقت انشاءاللہ آپ کی نوٹس میں آئیں گی، آپ کی توجہ میں آئیں گی۔ چلیں لائن نمبر 2 اسی طرح مدنی قاعدہ کھول لیجئے، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنے سبق پر رکھ لیجئے، ماشاءاللہ، اور میرے ساتھ پڑھ لیجئے تعوذ اور تسمیہ۔ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیم زبر جا۔ جیم زبر جا، جی اسی طرح احتیاط اور اطمینان سے پڑھنا، صحیح ہے۔ عین زبر آ، عین زبر آ، جا جا جا۔ جا، اب دیکھیں اس کی آواز کو نوٹ کیجئے، پہلا ہے جا، دوسرا ہے آ، جا آ، صحیح ہے۔ اسی طرح آواز نکالیے، جا، جا، لام زبر لا، لام زبر لا، جعل جعل
ओके, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आगे भी इसी तरह तवज्जो से। फा ज़बर फा, फा ज़बर फा, आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, क्या बन गया? फा, क्या बन गया? फा, माशाअल्लाह। आगे पढ़ते हैं। लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, पहला तो था फा, बाद में आपने पढ़ा ला। अच्छा, पूरा क्या बन गया ये? फ़अला। माशाअल्लाह। आगे पढ़ते हैं। सवालात के लिए तैयार रहिएगा। हमारे साथ जो बच्चे शामिल हैं मदनी चैनल पर, तो वो भी सवालात के लिए तैयार रहें। आपकी आवाज़ तो हम तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन कम से कम ये कि प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। जवाब देकर ये कि आपकी तवज्जो कितनी है इस बात का पता चलेगा। नून ज़बर क्या हुआ? नून। ना, ना, अच्छा, ना हुआ या ना? ना, ना तो झटका हो गया भाई, झटका तो नहीं देना ना। चले एक मरतबा फिर मैं सवाल करता हूं आपसे। नून ज़बर क्या बना? ना, वो ज़बर, वो, देखिए तवज्जो थोड़ी सी कम है ना। हाँ, और बढ़ा ले, शाबाश। वो ज़बर, वो लंबा हो गया ना, हमें ज़बर के अंदाज में पढ़ना है। वो ज़बर। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कारी साहब पढ़ा रहे हैं तो बच्चे भी जो है ना, कारी साहब पढ़ा रहे हैं ना, अब सारा इन्हिसार कारी साहब के ऊपर है। कारी साहब की आवाज़ आ रही है, जैसा कारी साहब पढ़ाएंगे वैसे पढ़ते रहेंगे। अब दिमाग बाज़ औक़ात हाजिर नहीं होता। तो यहाँ थोड़ा सा प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसमें ये है कि उस्ताद ने पढ़ाया वो ज़बर, तो अब हमें ये आना चाहिए कि आया वो है या वो, यानी बगैर खींचे पढ़ना है या खींच के पढ़ना है। मुस्तालिया है तो पुर पढ़ना है, बारीक पढ़ना है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में ये अंदाज है कि जैसे कोई उम्रे पे जा रहा है तो वो जो अमीर काफिला होता है तो बोलते हैं आप हैं ना, तो वो सिखा रहा होता है, तो एंड में ये जुमला कहते हैं आप हैं ना हज़रत, आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे। अगर बिछड़ गए, वो मौलिम साहब नहीं जा सके, उनका बुलावा नहीं हुआ, इसी तरह सारी बात ना जिस पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है उसको तो आपने बड़ा बना लिया, लेकिन आप सीखें तो, अगर बिलफर्ज आगे पीछे हो गए, कुछ भी मसला हो सकता है, तो आपको वो चीज़ आती है। तो कारी साहब है ना, वो जो आप बातें ना कारी साहब पे डाल दी, तो बच्चों पढ़ा इसलिए रहें कि आपको भी पढ़ना आ जाए। और मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है कि बाज़ बच्चे होते हैं ऐसे कि वो यहाँ से पढ़ते हैं, फिर जो पढ़ा हुआ होता है स्कूल से मदरसे से, वो घर पे ही आके कारी साहब बन जाते हैं, घर पे ही बाजियाँ बन जाती हैं, और वो अपने छोटे छोटे बहन भाई जो होते हैं, कज़न्स वगैरह को पढ़ा रहे होते हैं। एक बच्चे का मुझे किस्सा याद आ गया कि वो जो है ना, वो एक बच्चे पे बहुत सख्ती कर रहा, और वो उसका जो कज़न था छोटी सी, वो रो रही है, वो फिर भी नहीं खाओ, ये इस तरह पढ़ो, उससे पढ़ा नहीं आ रहा। तो आप देखें, जब खुद कारी साहब बने या खुद आप टीचर बनी तो आप सख्ती कर रहे हैं, और जब आपके कारी साहब ने आपको इस तरह नहीं पढ़ाया तो भाई आप भी मोहब्बत से पढ़ाइए ना, प्यार से पढ़ाइए। किस तरह पढ़ाइए? प्यार से। हाँ, कारी साहब जब प्यार से पढ़ा रहे हैं तो आप भी आगे प्यार से। कैसे कारी साहब बनेंगे आप लोग? अच्छे, प्यार मोहब्बत वाले, जैसे हुसैन कारी साहब हैं ऐसे वाले जी। अगर हम नहीं बन सके तो इंशाअल्लाह हम आलिम बनेंगे। जी जी, माशाअल्लाह। आलिम भी तो आपने कारी साहब बन के ही बनना है ना, कि कुरान आपने दुरुस्त पढ़ना आना चाहिए। जी कारी साहब जी, तो अब प्यारे बच्चों, सवाल है मेरा आपसे, और जवाब आपने देना है पूरी तवज्जो से कि मुस्तालिया भी है, हरकत भी है, तो किस तरह पढ़ना है, ये आप पर छोड़ा है। आज गोया कि सवाल के अंदाज में हम आपको सबक पढ़ा रहे हैं, सही है? तो सवाल है मेरा, वो ज़बर क्या बना? जी, शाबाश। दोबारा मैं सिर्फ वो ज़बर कहूँगा, आपने इसको रवा पढ़ना है। वो ज़बर। अच्छा, दोनों को मिला लें, ना और वा का, तो क्या बन गया ये? ना वो। ओके, आगे रा ज़बर, रा ज़बर, रा ज़बर, वा नहीं, रा। सही है, जबान को उठाकर पढ़ेंगे। अब तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। नज़ारा। अच्छा प्यारे बच्चों, कभी अगर आपको मुश्किल ही महसूस हो, वैसे तो ये बहुत ही आसान है, ज़बर वाले हैं सारे, बहुत ही आसान है, सब पर ज़बर की आवाज़ निकालनी है। अगर कभी आपको ऐसा महसूस हो कि हम रवा नहीं पढ़ पा रहे, तो तोड़ तोड़ के पढ़ने का एक तरीका मैंने बताया था, परसों मैंने अर्ज़ किया था आपसे, क्या आपके इल्म में है, क्या आपके जहनों में है?
اچھا چلیں، سراج بھائی نے تو جواب دیا ہے، شانی بھائی سے سوال کرتے ہیں، کیسے پڑھیں گے شانی بھائی؟ کون سا ورڈ پڑھ کے؟ یہی نظارہ والا؟ نون. نہیں ایسے نہیں، اس کو رواں ہی پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا رواں ہی ہے، آپ کو یاد ہے؟ نا. واہ بھائی واہ، را. ویری گڈ، شاباش بھی مل گئی قاری صاحب کی بھائی، ماشاء اللہ، جی۔ گڈ ہو گیا۔ تو یہ جب بھی آپ کو مشکلی پیش آئے، پڑھنا نہ آئے، تو آپ اس طرح کر لیں تو یہ رواں ہو جائے گا انشاءاللہ نا۔ نہ وہ رو، کیسے؟ نہ اور تینوں کو ملائیں گے تو نظر۔ ویری گڈ، آگے پڑھتے ہیں۔ اب سوال نہیں، اب میں پڑھا رہا ہوں، صحیح ہے؟ زال زبر ز۔ اچھا یہ ہے کہ رال میں سیٹی کی آواز نہیں ہے، زبر میں ہے جی یہ تھوڑا آپ نے ذرا توجہ رکھ کے پڑھنی ہے بچوں۔ جی، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات زال زبر پڑھ دیتے ہیں، جی جی، تو زال تو پڑھیں لیکن زبر ادا کرنی ہے۔ صرف اسی کی تھوڑی پریکٹس کروائیے، پھر بچوں کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رال اور زا دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ آج کال تو ہے نہیں، آپ لوگوں کی طرف بڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے جی قاری صاحب یہ پڑھائی۔ پہلے یہ پڑھ لیجئے، 3 حرکتیں، زبر زیر پیش۔ صحیح ہے بھائی، آپ کو پہلے سے تیاری کروا لی تاکہ آپ تیار رہیں۔ اب پڑھیں گے زال زبر ز۔ جی بھائی کون سنائے گا اچھے طریقے سے؟ چلیں حامد صاحب۔ جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ احتیاط سے انہوں نے واضح کر کے کیا، کہیں ہاں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ جی زبردست، گڈ گڈ، بہتر، بہترین۔ ماشاء اللہ۔ آپ کی طرف آ رہے ہیں میرے بچے، آپ جی سنائیے۔ ایک مرتبہ سنیے آپ، آخر میں آپ سے سنیں گے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی سراج صاحب ذرا سنیے ذرا، دوبارہ نہیں آیا سراج، نہیں آیا، دوبارہ لیتے ہیں آپ سے جی۔ والی ٹیم جیت رہی ہے بھائی، والی ٹیم نہیں آ رہی ہے آگے۔ چلیں سراج صاحب اب آپ کی باری۔ ہاں اب کچھ بہتر ہو گیا نا؟ آپ کا آیا جی؟ آج یہ پہلی مرتبہ آئے ہیں ہماری کلاس میں، ٹھیک ہے جی؟ آپ تھوڑی پریکٹس میں رہیں گے تو آ جائے گا۔ رال زا آپ نے اگر اس طرح پڑھ لیا تو ایک ایک حرف کی ادائیگی، یعنی ایک ہی سانس میں جو ہے آپ نے رال زا کی آواز نکالنی ہے، سین کی آواز نکالنی ہے، صاد کی آواز نکالنی ہے، یہ سارے حروف ایک ساتھ آئیں گے۔ جب دو ایک ساتھ نہیں نکال پا رہے ہیں آپ، اور وہ بھی الگ الگ کر کے، تو بتائیے قرآن پاک کس طریقے سے پڑھیں؟ یہ آپ کو پریکٹس کرنے سے آئے گی، پریکٹس۔ ایک ہی سانس میں 17 حروف ہیں، بسم اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں۔ اب بسم اللہ شریف ہی آپ جب پڑھ رہے ہیں تو اس میں با بھی ہے، سین بھی ہے، طا بھی ہے، ہا بھی ہے، تو آپ نے آوازیں نکالنی ہے نا، کچھ حلق سے ہیں، کچھ ناک سے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی۔ پھر آپ نے حلق کے بھی 3 حصے، جی جی تو قاری صاحب کچھ پچھلا سبق بھی لئیے گا تاکہ وہ بھی ہمارے ذہن میں رہے۔ جی بالکل، آج میں نے وائٹ بورڈ پر انشاءاللہ پچھلے اسباق کی تیاری کر رکھی ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہم جب وائٹ بورڈ کی جانب جائیں گے تو انشاءاللہ پچھلے اسباق ایک کی سیگمنٹ ہمارا اور ہوگا وائٹ بورڈ کی طرف، اس کو کمپلیٹ کیجئے، پھر ہم بچوں سے بھی سنتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، زال زبر، اس کی آپ نے ادائیگی کرنے کی کوشش کی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ کاف زبر کا، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے۔ ذا کا، را زبر را، زبر را، ذکر، ذکر، صحیح ہے؟ دیکھیں زال دونوں جو دانت ہیں اوپر کے، یہاں سے یہاں زبان لگانی ہے، ذا کیسے پڑھیں گے؟ ہاں ایسے، ذکر، ویری گڈ۔ آگے ہے کاف زبر کا، زبر کا، سین زبر سا، سا، جیسے اے بی سی کیسے بولتے ہیں؟ سی، تو ایسا ہی ہوگا، سین زبر سا۔ واہ زبردست، یہ ہو گیا کا سا، کا سا۔
آگے ہے با زبر با. با زبر با. اب یہ بن گیا کسبا. کسبا. صحیح ہے. آخری کلمہ اس کو ہجے کریں گے اور اس کے بعد پھر جو بھی پڑھیں گے ہم رواں سے ہی پڑھیں گے. صحیح ہے. اب ہمیں رواں بھی پڑھنا آنا چاہیے نا. حمزہ زیر ای. حمزہ زیر ای. با زیر بی. با زیر بی. ای بی. ای بی. لام زیر لی. لام زیر لی. اچھا ایسے پڑھیں گے تو لام زیر لی تو بھی صحیح تو ہو جائے گا, غلط یہ بھی نہیں ہے, لیکن ہمارا انداز کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. ہمارا انداز کیا ہے؟ ٹھہر پڑھنا. جی. لام زیر لی. لام زیر لی. اب بن گیا ای بی لی. ای بی لی. ای بی لی. ای بی لی. اب جو لائن پڑھائی ہے اس کو رواں سے پڑھ لیتے ہیں. پڑھ لیں. جعل جعل. فعل فعل. نور نظر. نور نظر. ذکر ذکر. کسب کسب. ای بی لی. ای بی لی. اگلی لائن کی جانب اب پھر چلتے ہیں. اگلی لائن بھی رواں سے پڑھنی ہے. صحیح ہے. اب ہجے نہیں ہوگی, اب رواں ہوگی. اچھا اگلی لائن میں مجھے بتائیے, تیسری لائن. تیسری لائن میں ان تمام حروف پر ایک ہی حرکت آئی ہے, وہ کون سی ہے؟ تیسری لائن دکھائیے بھائی. مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں, جو بچے شامل ہیں, وہ بھی اس امتحان کے لیے اپنے ہاتھ تو کھڑے نہیں کر سسکتے. اسی طرح بتا دیں, جواب دے دیں. آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچے گی لیکن ہماری آواز تو آپ تک آ رہی ہے نا. جو آواز آ رہی ہے اس پہ آپ لبیک ہے. جو قاری صاحب آپ سے معلومات لے رہے ہیں آپ جواب دیں. جی آپ بتائیے. جی پیش. پیش. جی حرکت پیش ہے. اچھا یہاں پر کوئی زیر نظر آ رہی ہے تیسری لائن میں؟ نہیں. نہیں ہے. زبر نظر آ رہی ہے؟ نہیں. نہیں, سب میں پیش ہے. تو پیش والے انداز میں پڑھنا ہے. کہتے کچھ رواں میں پڑھائیے. جی جی 3 حروف پڑھائیے پھر ہم بچوں کی طرف آتے ہیں. 2 حروف پڑھا دیں پھر ایک ایک حروف ان سے ہم رواں میں لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی. پڑھ لیجئے. رسول رسول. صحف. صحف. اچھا یہ پوری پڑھا دیں پھر ہم یہی لائن لیں گے ذرا سبق. اچھا اب دیکھ لیجئے سب میں پیش ہے نا, تو احتیاط سے یہ پڑھنا. مشکل آ گیا بھائی. جی ثلث. ثلث. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ہونٹ گول ہو رہے ہیں. ثلث. ہاں دیکھیے ثلث. ثلث. ہاں اچھا یہ نہ پھولے نا. ثلث. ثلث. آگے ہے سدس. سدس. اوکے آگے ہے حرم. 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 ربع. ربع. اچھا یہ جو ہے 6 حروف ہیں اس لائن میں. جی 6 لائن. ٹھیک ہے. حامد صاحب کوئی بھی ایک حرف آپ اپنے جو 4 بچے بیٹھے ہیں کوئی بھی ایک حرف ڈیسائیڈ کر لیں. میں قاری صاحب کو ہی سناؤں. کوئی بھی ایک حرف سنائیے. جی سراج صاحب آپ سے شروع کر رہے ہیں. رسول. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ صحیح سنا ہے آپ نے. آپ کون سا حرف سنائیں گے بھائی ان 6 میں سے؟ صحف. 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 جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ بس تھوڑا سا بجھے بجھے انداز سے پڑھا ہے آپ نے, کھل کر نہیں پڑھا نا. زور سے آواز نکال کے. صحف. ابھی اتنی اچھی آواز آ رہی تھی. دوبارہ. صحف. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اگر آپ انہیں صحیح نہیں سنا سکے کیا ہوگا؟ غلطی ہو جائے گی نا. تو قاری صاحب ہیں, قاری صاحب آپ کا درست کروا دیں گے لیکن آپ آہستہ پڑھیں گے پھر قاری صاحب پھر پڑھوائیں گے. جانے تو نہیں دیں گے نا, سننا تو ہے. جی شانی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. ثلث. اچھا ثلث. اچھا پڑھا ماشاءاللہ, بہت اچھا. گڈ گڈ. جی بھائی حامد صاحب. سدس. اوکے ویری گڈ, اچھا بہت پڑھ اچھا لیا. پڑھا ماشاءاللہ. تو یہ بھائی ہماری 3 لائن ہو گئی کمپلیٹ. اب مجھے یہ بتائیے کہ تختی نمبر 6 میں ہم کون کون سی حرکت پڑھ رہے ہیں. یعنی ایک تو حرکات ہو گئی, صحیح. دوسری کون سی ہے؟ جی کس سے جواب لیا جائے؟ سبھی نے. چلیں سراج صاحب. تنوین. ماشاءاللہ تنوین ہے. پہلی تختی میں حروف تھے. جی ٹھیک ہے 29 حروف تھے. دوسری میں ملا کر آئے جی سبق نمبر 2 میں مرکبات. اور تیسری میں کیا ہے بھائی؟ تنوین. قاعدے میں کیا اضافہ ہوا؟ تنوین نہیں ہوا تھا. تنوین نہیں. صبر زیر. حرکات کا اضافہ ہو گیا تھا. پھر 5ویں سبق نمبر 5 میں کیا ہوا تھا؟ تنوین. تنوین آ گئے تھے. تو جو پیچھے آیا ہے وہ چھٹی تختی میں سارا مرچ کر کے آ گیا. یعنی حروف بھی آ گئے, حرکات بھی آ گئے,
तनवीन भी आ गए। तो आपने वही पुराना पढ़ना है, नया नहीं है ये। क्या है ये? पुराना है। तो पुराना अच्छा पढ़ा होगा तो आपने जो है वो, और सबक नंबर 4 में भी मिलाकर ही आए कि वो इब्तिदा थी तो 2 मरतबा आ गई वो तख्ती। तो आपने जो है ये पुराना ही है, पुराना सही पढ़ा होगा तो अगला से आएगा। छठी तख्ती सबक नंबर 6 अगर आपने सही तरह इसकी रीडिंग करी, कारी साहब जिस तरह अदायगी बता रहे हैं, तो आपकी 7वीं तख्ती एक नया है, एक मोड़ आएगा, एक और जीना आएगा। ठीक है, कितने जीने इसके अंदर? ऊपर चढ़ने के, यानी आप ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर की जानिब बढ़ रहे हैं, तो आपने कितने जीने इसके, इस तख्ती के? 5 जीने चढ़ गए ना। मदनी कायदे के कितने? 5 जीने। कितने स्टेप हैं? 5 जीने कर लिए। और हैं पूरे कंप्लीट कितने? 22 जीने। 22 जीने। ठीक है, 22 स्टेप हैं। तो आज आप छठे 6 स्टेप तक आप पहुंच गए, अभी बाकी हैं, इस पे सही तरह चढ़े। निस्बत भी अच्छी है, छठी माशाअल्लाह, छठी शरीफ ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह। तो अब व्हाइट बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपने फरमाया कि पिछले असबाक की तैयारी, तो पिछले असबाक की तैयारी प्यारे बच्चों हमें यूं पता चलेगी कि आप व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए जो एक एक लाइन है हमें बताएंगे, ना सिर्फ अदायगी करके बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि ये किस सबक में है। सही है, पहली लाइन किस सबक में है, दूसरी लाइन किस सबक में है, तीसरी लाइन किस सबक में है, और ये जो चौथी लाइन है ये किस सबक का हिस्सा है। न सिर्फ आपने इसकी अदायगी बतानी है बल्कि ये किस सबक में है ये भी बताना है। 2 सवाल हैं आज आपके पास। तो पहला सवाल हम करेंगे, किससे करें भाई? 4 बैठे हुए हैं, लाइनें भी 4 हैं, इत्तेफाक की बात है। चलें शानी से शुरू करते हैं। चलें शानी बेटा आप खड़े हो जाइए। चलें शानी साहब खड़े हो गए आज तो। खड़े होकर आपने क्या फूल खिलाते हैं? इसको आपने इस पूरी लाइन को पढ़ना है। ख स्वाद द्वाद क़ वा ऐन क़ाफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, सब कह दिए शानी भाई के लिए माशाअल्लाह। अच्छा, तारीफ करना आती है? तारीफ बच्चे बहुत कम करते हैं किसी की तारीफ, तो आप किस तरह शानी भाई की तारीफ करेंगे? सुभान अल्लाह तो कहेंगे, क्लैपिंग नहीं करेंगे। हाँ, ये कुछ बच्चे क्लैपिंग शुरू कर देते हैं तो क्लैपिंग ताली नहीं बजानी है, शैतान का काम है। हमने कहना है सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गुड शानी भाई, बेहतरीन। और ये अभी और सवाल है, और भी हैं? एक सवाल और है, आपने पहले से बता दिया। चलें सही है। क्या बताया इन्होंने? ये सबक, ये जो लाइन है पहली लाइन, ये किस सबक का हिस्सा है? पहली दूसरी किस लाइन सबक का? पहली तख्ती, पहली सबक, पहला सबक। माशाअल्लाह शानी भाई जबरदस्त। बैठिए, तशरीफ रखें। अब किसको खड़ा करें जी? अच्छा, एक सवाल रह गया। जी जरूर। शानी भाई थोड़ा सा और खड़े हो जाएं और एक सवाल का जवाब दे दें कि इन्हें क्या कहते हैं जो आपने पढ़े हैं? इन्हें हुर्फ़े मुस्तालिया कहते हैं जी। और इनको किस तरह पढ़ते हैं? इनको बगैर खींचे पूरी यानी मोटा पढ़ते हैं। पूरी यानी मोटा पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, आपने सारे सवालात के जवाबात दुरुस्त दे दिए। वाह भाई वाह, गुड गुड शानी भाई, बेहतरीन माशाअल्लाह। अब किस बच्चे को खड़ा करें भी? लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 आप आ जाए मैदान में। लाइन नंबर 2 बेटा आपने पढ़नी है और इसमें 4 हैं, ये चारों आपको पढ़ने हैं। सही है, चलें शुरू कीजिए। फा क़ाफ जी, हा ज़ा माशाअल्लाह, बा ता वेरी गुड, सीन खा ता। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या परफॉर्मेंस रही भाई हामिद की? भाई बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। इन्होंने अदायगी तकरीबन माशाल्लाह अच्छी करने की कोशिश की है। वाह हामिद भाई, मुस्कुरा तो दें। वाह भाई वाह, कारी साहब की शाबाश मिल गई आपको, कारी साहब ने आपको अप्रिशिएट किया। अब आप खड़े हो जाइए जी। इसमें 2 सवाल रह गए बापू। अच्छा, सवाल भी तो करना। शानी भाई से हमने 4 किए, चले इनसे 2-3 तो बनते हैं। शानी भाई बोलेंगे हमसे 4 कर लिए जी। हामिद साहब, हामिद भाई ये बताइए कि ये किस सबक का हिस्सा है? सबक नंबर 2। सबक नंबर 2, वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त है। अब आपने एक सवाल का और जवाब देना है कि यहाँ पर इस लाइन में गैर मुस्तालिया यानी जो पुर नहीं पढ़े जाते वो कितने हुरूफ हैं, गिन के बताइएगा। ये तो आसान है, अगर आप तवज्जो देंगे तो हो जाएगा। फा है, क़ाफ है, हा है, जा,
با تا गिन लें आराम से, कोई ता मसला नहीं। खौ कौ कितने हो 6 जी नंबर 1 फा हा ज़ा बा ता और सीन, टोटल 6 हुरूफ हैं जो गैर मुस्तालिया हैं, जो कोई मुस्तालिया नहीं। उर नहीं पढ़े जाते। वाह भाई वाह, जबरदस्त। शाबाश, आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जी अब आप खड़े हो जाइए जी, आज आपका पहला दिन है हमारे साथ, ये बड़ी आसान है। आप लाइन नंबर 3, ओके, आपका सबक है, आप इसको पढ़ के सुनाइए। ता ती हिज्जे से हिज्जे से पढ़ना है बेटा। ता ज़बर ता ओके, ता ज़ेर ती वेरी गुड, ता पेश तू ओके। ता ती तू। वाकई बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह आपने। थोड़ी सी अगर आवाज निकाल लेते आप तो मजा आ जाता। अब आवाज निकाल के पढ़ सुभान सकते अल्लाह हैं, अब सुना दें कारी भाई, जब ये जोर से आवाज निकाले ना, आप जोर से सुभान अल्लाह कहना, सही है? जितनी ये आवाज निकालेंगे उससे जोर से आपने निकालनी है, ठीक है जी, आपकी बारी। ता ज़बर ता ज़ेर ती ता पेश तू ता ती तू। माशा अल्लाह, तशरीफ रखते हैं जी। कारी साहब कोई सवाल? हाँ, सवाल पहली बात तो ये कि बेटा इसको खींचना नहीं है, सही है? ओके, चलिए मैंने पहले से आपके सवाल जो पूछना था उसका जवाब ही दे दिया। चलिए अच्छा, यही पूछ लें, यही सवाल पूछ लें। जी जी, यही पूछ लें। ये बताइए कि बेटा इनको किस तरह पढ़ेंगे? इनको बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पर। मारूफ मारूफ क्या होता है भाई? मशहूर व मारूफ। मारूफ को ये कहते हैं कि इसमें हमें थोड़ा खींचे भी ना और इसमें वो भी ना करे, क्या कहते हैं उसको, झटका भी ना दे, उसको मारूफ कहते हैं। ये कहा साहब, ये बना लेते हैं वैसे अपनी तरफ से, है ना, ये बात बना लेते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, ये क्वालिटी है इनमें। ऐसा है नहीं बेटा, जो आपने कहा है थोड़ा सा इसमें। अगर आपने इनको बोला ना फिर बताइए, कुछ और बता देंगे। अच्छा, ये क्वालिटी है, होती है दर्जे में, क्वालिटियाँ होती है, ठीक है। अब कारी साहब जो बता रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। जी कारी साहब क्या फरमाएंगे? बेटा मारूफ का मतलब जाना पहचाना। जाना पहचाना यानी वो तरीका जो अरब के लोग पढ़ते हैं, जो कारी पढ़ते हैं, जो दुरुस्त पढ़ने वाले पढ़ते हैं, उसको कहते हैं मारूफ तरीका। जाना पहचाना क्या? जाना पहचाना। जैसे वो ये होता है ना, जैसे पढ़ते बे बे ते, तो ये मजहूल तरीका, ये मजहूल कहते हैं। हाँ, और मारूफ ता सा जीम हा, ये है मारूफ तो तरीका। कुरान पाक हमने कौन से तरीके से पढ़ना है? मारूफ मजहूल नहीं नहीं पढ़ना। अब जी हो गए, ये कंप्लीट हो गए। हाँ, इनसे सवालात सिराज मुकम्मल हो साहब गए। की बारी सिराज आ साहब गई है की जी। बारी है अब और देखते सिराज हैं साहब से हम आसान करते आसान सवालात करेंगे। चलें सिराज साहब, पहले आप इसको पढ़ के सुनाइए। रवा नहीं, हिज्जे से सुनाना ना। जीम दो ज़बरजन जीम दो ज़ेर जिन ओके, जीम दो पेश जुन जन जिन जुन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सिराज साहब, अब सवालात की जानिब आएंगे, इसमें तो आप पास हो गए। अब ये बताइए कि ये सबक जो आपने पढ़ा, ये किस सबक का हिस्सा है? सबक नंबर बताइए। तनवीन सबक नंबर कौन सा है? कौन सा है? 5। वेरी गुड, शाबाश। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इसका कायदा सुना सकते हैं कि कैसे? हाँ, दो जबर कैसे पढ़ते हैं? पहले ये बताएं इनको कहते क्या है? इनको क्या कहते हैं? तनवीन नून साकिन होता हाँ, है सही। जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज नून साकिन की तरह होती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, गुड गुड, बेहतरीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमने आज आपको कायदे से कुछ सुनाने की कोशिश की और आपने भी जानने की कोशिश की। जी क्या कहेंगे भैया? मैं ये कहना चाह रहा था, अभी आप मुझसे ये दोनों लाइनें जो आपने आज हमें पढ़ाई हैं, जी जी, वो आप लोग रवा में मुझसे सुन लें। मुझे ये नहीं पता ना कि क्या पता मुझसे कोई गलतियां हो गई हो। चलें जी, सुना दें, आप एक लाइन सुना दें रवा में। जअल फ़अल नव्वर वक़र कसब इबिली। जी कारी साहब, जी आपने रवा से सुनाया, आपको रवा पढ़ना आता है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आपने एक छोटी सी गलती कर दी, खैर छोटी तो नहीं है, तो थोड़ी बड़ी गलती, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आसान हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करके आइए। हाँ, ज़क़ौ, तो ये ना काफ मोटा हो गया, काफ को मोटा तो नहीं पढ़ना ना बेटा,
زال کو بھی باریک پڑھنا ہے, صحیح ہے. اس کو پڑھیں گے ذکر, اوکے, باریک پڑھیں گے. ماشاءاللہ یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ انہوں نے خود ہمت کی کہ آج پہلا دن ہے, اب ان کو آپ کو اسپیڈ بڑھانا پڑے گی اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو آپ نے گھر پہ بھی پڑھائی کرنا پڑے گی, پریکٹس کرنا پڑے گی. تو یہ مدنی قاعدے سے آج ہم نے کچھ آپ کو اذکار بتائے, کچھ حروف وغیرہ, کچھ آج ہم آگے کی جانب بڑھے. کل بھی یہی تختی لے کے چلیں گے کر جی, کل بھی انشاءاللہ یہی سبق نمبر 6 ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. کر صاحب اب اذکار کی طرف آتے ہیں, کیا اذکار کی تیاری ہے, کیا بتائیں گے؟ جی, اذکار میں ہم آج رکوع کی تسبیح, یعنی نماز میں ایک رکن ہے جس کا نام ہے رکوع. رکوع سب بچوں کو پتا ہوگا, صحیح ہے. رکوع جب کرتے ہیں ہم, اور رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ جی بتائیے. سبحان ربی العظیم. جی ایک مرتبہ سب پڑھ دیجیے. سبحان ربی العظیم. جی قاری صاحب. سبحان, سبحان, ہیٹر کے پڑھ لینا تاکہ ادائیگی آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. سبحان سبحان ربی ربی العظیم. العظیم. عظیم اللہ ہے نا, اس کو عظیم نہیں پڑھنا چاہیے, سخت منع ہے. عظیم کا پڑھنا سخت منع ہے. عظیم کی ادائیگی بھی تھوڑی سی مشکل ہے, اگر پریکٹس ہوگی تو آسان ہوگی. عظیم, جی جی, اگر کسی کی زبان سے کہتا ہو عظیم نہیں نکل رہا ہو, عین کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے, ضوا کی نہیں ہو رہی ہے, تو وہ کیا کرے؟ وہ پھر سبحان ربی الکریم پڑھ لے. یعنی یہاں تک کی رعایت ہے کہ وہ جس سے سبحان ربی العظیم نہیں نکل رہا وہ سبحان ربی الکریم پڑھے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین غور کر لیں کہ کتنا ضروری ہے عظیم پڑھنا. تو یہ آپ اس کی پریکٹس کریں, اور جو بھی اذکار پڑھنا ہے, کوئی وظیفہ بھی آپ نے پڑھنا ہے نا, کہ مال گم ہو گیا یا پھر آپ نیا گھر لے رہے ہیں, خیر و برکت کے لیے جو مدنی چینل پہ آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں, تو کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے امیر الشام فرماتے ہیں کسی قاری صاحب کو سنا دیں. ٹھیک ہے, یہاں پر عالم صاحب کا نہیں فرمایا, ادھر فرمایا کسی قاری صاحب کو سنا دیں, کیونکہ ان کی فیلڈ ہے, وہ آپ کو بتا دیں گے ہاں جی آپ یہ درست پڑھ رہے ہیں, یہ صحیح طریقہ ہے. تو اس کی ادائیگی ہم 2-4 مرتبہ دہراتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس سیگمنٹ کو ہم اختتام کرتے ہیں. پڑھ لیجئے میرے ساتھ. سبحان ربی العظیم. اچھا, عین کو باریک رکھنا نا, ایسا نہ ہو عظیم, عین بھی موٹا ہو گیا نا, یہ تو غلط ہے. باریک ہے. عظیم. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. جی مدنی قاعدہ اگر یہ پڑھتے رہیں گے, مخارج سیکھتے رہیں گے, تو انشاءاللہ ادائیگی بھی بہتر ہو جائے گی. جیسے آپ نے عظیم کے بارے میں بتایا کہ اس کو کسی کو قاری صاحب کو سنا دیں, تو یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے, یہاں پر مخارج, ادائیگی وغیرہ سب بتلائی جاتی ہے. کوشش کریں کہ اس سلسلے کو مس نہ کریں, ضرور دیکھیں. اللہ تعالیٰ میں اچھے انداز سے قرآن. عموماً لوگوں کو جو چیزیں اذکار وغیرہ عربی کی چیزیں یاد ہوتی ہیں نا, وہ زیادہ تر مسلمانوں کو یہ کمپلیٹ نماز یاد ہوتی ہے, اور پھر نماز دعا قنوت ہو گئی, پھر اس کے بعد جو ہے کچھ اذکار ہیں وہ یاد ہوتے ہیں, آیت الکرسی وغیرہ. لیکن یہ کہ اگر ہم کاؤنٹنگ کریں نا تو شاید وہ 25-30 لائنیں بنے گی. وہ 25-30 لائنیں پوری زندگی میں ان کی وہ چلتی رہتی ہیں. لیکن افسوس یہ کہ مسلمان ہونے کے ناطے پورے قرآن میں سے یا دیگر اذکار میں سے پوری زندگی میں 25-30 لائنیں یاد کی, اور 25-30 لائنیں جو یاد کی وہ بھی صحیح یاد نہیں ہیں. کسی کو سنایا ایسی عمر میں آ کے کہ سن لیجئے قاری صاحب ذرا چیک کر لیجئے, قاری صاحب نے جب بتایا تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, اور 40 سال تک, 50 سال تک, 10 سال تک آپ کی زبان سے وہی غلط الفاظ نکلتا رہا, تو بتائیں نمازوں کو کیا ہوگا. تو جو چیز عربی میں ہے وہ کسی قاری صاحب کو سنانا ضروری ہے, اور قاری صاحب سے ہی پڑھ لیں تو یہ اچھا ہو جائے گا. کوئی بھی لینگویج سیکھتے ہیں تو اس کے کسی ماہر کے پاس جاتے ہیں نا کہ بھائی بتا دیجئے. تو قرآن کے جو ماہر ہیں, پڑھنے والے جو ہیں, پڑھنے میں جو ماہر ہیں وہ ہیں قاری صاحبان. اس میں بھی قاف ہے, آپ نام تو صحیح لیں, کون ہے یہ؟ قاری حسین صاحب. بھائی ہاں بھی ہے, کون صحیح لے گا نام؟ جی سراج صاحب کی طرف ہے. قاری حسین صاحب. ہاں نہیں آیا آپ کا. قاری حسین صاحب. ہاں صاحب, ٹھیک ہے, سواد بھی ہے. ہاں جی. حاجی. حاجی, نمازی, قاری تھا.
زکاتی میرے آپ کی دعا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قاری قبول صاحب کرے۔ کو حج بیت اللہ آمین، فرمائے، آمین، مرشد اللہ کے تعالیٰ ساتھ جو چل مدینہ کی آمین۔ سعادت نصیب فرمائے۔ جزاک- پیارے بچوں یہ سیگمنٹ ہمارا ہوا اختتام، اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب، نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب پیارے بچوں، جس کا نام ہے اسلام جی ماشاء اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف حالکم؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ یوسف بھائی آپ کو بھی خوش آمدید، ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب بچے بولیں گے آج تمہاری کالس ہی نہیں آ رہی، تو تھوڑا صبر کر لیں، دیکھیں جو سوچا ہوا ہوتا ہے نا تو بعض اوقات وہ ہو نہیں پاتا، اور جب وہ ہو نہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب دل کو جوڑنا ہے، آپ نے بڑا دل رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے آج نہیں ہو سکا کل کر لیں گے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے جو کام ہم سوچیں ایسا ہو جائے، یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر دل، بعض بچے رونے لگتے ہیں، ابو سے کوئی فرمائش کر دی، ابو کیا لے کر آئیے گا؟ کار، ریموٹ کار، سائیکل۔ کار لے کر آئے گا، سائیکل لے کر آئے گا، ابو لے کر نہیں آئے۔ اب ابو آج آپ آ رہے ہیں نا، میری کار لے کر آئیے گا، ابو جیسی گھر میں آئے، ابو بول رہے ہیں میں آج نہیں، میں بولتا رہتا ہوں لائے نہیں، اب یہ روئیں گے چیخیں گے چلائیں گے، تو یہ اچھا انداز نہیں ہے، ابو آج نہیں لائے، آپ کل لے آئے، کل نہیں لائے، ابو پرسوں لے آئے، پرسوں نہیں لائے، ترسوں لے آئے، ترسوں نہیں لائے، پانچویں دن لے آنا، ترسوں کے آگے کیا ہے یوسف بھائی؟ ترسوں۔ چرسو، یہ نئے نئے الفاظ بن جاتے ہیں یہاں سے، ترسو، کھرسو، پرسو، تو یہ الفاظ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو ضد نہیں کرنی چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ یوسف بھائی آپ کی طرف آئیں گے، ہمارا اسلام، ہمارے عقیدے کیا کیا ہیں، اس جانب ہم بڑھ رہے تھے، کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے الحمدللہ گزشتہ جو ہمارا لاسٹ سبق تھا اور سیگمنٹ تھا، اس میں ہم نے جنات کے متعلق کچھ سنا تھا کہ جنات کیا ہوتے ہیں، جنات کسے کہا جاتا ہے، ان سے متعلق عقائد ہمارے اسلام میں کیا ہے۔ تو چند عقائد ہم نے سیکھے تھے، تو پہلے ان کو چند منٹ دہرا لیتے ہیں تاکہ وہ سبق دوبارہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ اس کے بعد آج کے سبق اور اس سے جو ہمارا سبجیکٹ ہے، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ جنات کو اللہ پاک نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ جنات کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ نور سے۔ ویری گڈ، ماشاء یوسف اللہ۔ بھائی یہ آپ نے 3 مخلوق بتائی ہیں، انسان، جن اور فرشتے، اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری مخلوق ہے؟ اس کے علاوہ مخلوقات تو جیسے کہ سرکٹا ہے، یہ جیسے چرند ہے، چرند پرند اور جانور، یہ تمام مخلوقات بھی ہیں، لیکن اصل میں جنات میں جا کر پھر تھوڑی کیٹیگری بن جاتی ہے۔ کچھ حقیقت میں ہے، کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے۔ اب یہ سرکٹا اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو انسان کی اپنی، آپ کہہ لیں کہ عرف میں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، بچوں نے بنا لی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جیسے چڑیل کہا جاتا ہے، اب یہ جن کی مؤنث کو عام طور پر چڑیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے انہی کی کچھ قسمیں بنا لی ہیں۔ تو جن چیزوں کا ثبوت ہمارے دین میں ہے یا جن کو ماننا ضروری ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں نا۔ تو جنات سے متعلق عقیدہ رکھنا کہ جنات کا وجود ہے یہ ضروری ہے، اب اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ مختلف صورتوں اور شکلوں میں آتے ہیں، تو اب یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ اچھا ایک ہمزاد بھی سننے میں آتا ہے کہ ہمزاد ہے۔ ہاں ہمزاد، ہمزاد سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک جب کسی انسان کو پیدا کرتا ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک جن پیدا ہوتا ہے۔ اچھا وہ جو فرشتہ ہے نا پیارے بچوں، وہ فرشتہ اسے نیکی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو جن ہے وہ اسے برائی کی طرف کس طرف راغب کرتا ہے؟ برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ جو فرشتہ ہے وہ نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ راغب کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ راغب آپ کا دوست ہے کوئی راغب؟ یعنی وہ جو ہے نا وہ مائل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ راغب بلاتا ہے،
نیکی کی طرف بلاتا ہے، کس طرف؟ نیکی کی طرف بلاتا ہے. فرشتہ جو ہے نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور جو جن ہوتا ہے وہ کس کی طرف بلاتا ہے؟ برائی کی طرف. برائی کی طرف، گناہ کی طرف بلاتا ہے. فرشتہ نیکیوں میں اس کی مدد کرتا ہے، جبکہ جو جن ہے وہ گناہوں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے یا اس کو لے کر جاتا ہے. اب جو آپ کہہ لیں کہ جن انسان کے ساتھ پیدا ہوا ہے نا، اس کو ہم ذات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم ذات کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل. یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم ذات کسے کہتے ہیں؟ یہ آج بچوں کے لیے ایک نئی انفارمیشن. ہم ذات کسے کہتے ہیں؟ ہم ذات کسے کہتے ہیں؟ تو آپ یہ بھی آپ کال ریکارڈ کر دیں، کل انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو چلانے کی کوشش. اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا، ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ یہ بھی سوال آپ کال کر کے ہمیں ریکارڈ کروا سکتے ہیں پچھلے سبق کی روشنی میں. جی بیٹا کیا کہنا چاہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت زیادہ بھوت بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بھوت. دنیا میں بھوت ہوتے ہیں. بھوت ہوتے ہیں. اس پر وشواس نہیں کرنا چاہیے. کوئی جھوٹی موٹی کہانیاں دیکھتے ہیں. ہاں وہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے، پڑھنے بھی نہیں چاہیے. غلام رسول میں بھی تھا بھوت آ گیا. کون سا؟ بغیر آنکھوں والا بھوت. بغیر آنکھوں والا. بغیر آنکھوں والا بھوت. وہ بھی بھوت بھی ہے. سرکش جنات. اصل میں میرات المناجم میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ سرکش جنات کو بھوت کہتے ہیں. سرکش جنات جو ہوتے ہیں یعنی شریر اور لوگوں کو نقصان پہنچانے والے کا نام ہے. بھوت کا نام ہے لیکن وہ جنی ہے. جی ہاں جنات. سرکش جنات جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو بھوت کہا جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ لوگوں نے اپنی طرف سے جو کہانیاں یہ آپ نے بھوت کی بات کی نا، یا جن کی بات کی یا شیطان کی بات کی، تو بعض بچے ایک دوسرے کی چڑ رکھتے ہیں یوسف بھائی. یہ عادت جو ہے بچوں میں بہت ہے. کیا یہ تو جن جیسا ہے، یہ بھوت آ گیا، میں بھوت بن جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا، کچھ بھوت بھی ہمارے یہاں ہے. بچے ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں بھائی. کس طرح ڈرا رہے ہوتے ہیں؟ میں ڈراتا ہوں. آپ کس طرح ڈراتے ہیں؟ میری ابھی واش روم جاتی ہے تو میں باہر کھڑا ہوتا ہوں. نہیں تو ہم نے ڈرانا نہیں ہے. بچے ڈر جائیں گے. ابھی سے آپ ڈرپوک بنا رہے ہیں ان کو، تو بڑے بھی ڈرا رہے ہوتے ہیں. بچے اب دیکھیں یہ بھی ڈرا رہے ہیں تو کوئی بھوت بن کے ڈرا رہے ہوتے ہیں. لائٹ چلی گئی یا اندھیرے میں چلے گئے تو آواز نکال دی. ہاں آواز کر کے نکال دی. تو اس قسم کی آوازیں نہیں نکالنی. یہ اچھا کام، یعنی کہ میرے سے، مجھ سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے. خوش ہونا چاہیے. میں کیسا بنوں؟ اچھا. سراج صاحب کہیں جائیں تو لوگ بولیں بھائی واہ سراج بھائی کتنے اچھے بچے ہیں. سراج بھائی سے مل کر لوگ خوش ہوں، نہ کہ سراج بھائی ڈرا رہے ہیں، مار رہے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر کوئی بچہ بھوت بنتا تھا یا جن بنتا تھا، شکل بناتا تھا الٹی سیدھی، یا بچوں کو ڈراتا تھا، آج کے بعد وہ نہیں ڈرائے گا. آپ کون ہیں بھائی؟ آپ ہیں کون؟ انسان. انسان کس چیز کے بنے؟ مٹی. تو آپ کیوں آپ آنکھ سے بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آنکھ سے کون بنے؟ جنات. تو بھوت جو ہے وہ جنات ہیں. ابھی بتایا نا یوسف بھائی نے. بھوت کون ہے؟ جنات. تو آپ جنات ہیں یا انسان ہیں؟ انسان. تو انسان ڈراتے ہیں؟ نہیں، انسانوں کو ڈرانا نہیں چاہیے. بلکہ جہاں ہمیں ایسا ہو کہ ہمیں برا لگ رہا ہے تو ہمیں کسی نے ہمیں ڈرا دیا تو اس کو سمجھائیں گے بھائی اچھا طریقہ، آپ اچھے طریقے سے رہیے. تو آج بھی ہم عقیدے کی باتیں انشاءاللہ عز و جل اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام، اور یوسف بھائی چند باتیں لے کر آتے ہیں، 2 باتیں لے کر آتے ہیں. بس اوقات 3 باتیں ہوتی ہیں، 1 بات ہوتی ہے، لیکن وہ اس انداز سے بتاتے ہیں کہ مجھے امید ہے بچوں کو نقش ہو جائے گی، ذہن میں بیٹھ جائے گی واہ آج کے بعد ہم نے اسی بات پر عمل کرنا ہے. جی یوسف بھائی. پیارے بچوں دیکھیں، ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ قیامت حق ہے. اصل جو اس کا تلفظ ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں. کیا حق ہے؟ قیامت. کیا حق ہے؟ قیامت. قیامت نہیں ہے، قیامت ہے. یہ کیا ہے؟ قیامت. ہاں، نیچے قاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی؟ قیامت. قیامت آئے گی. ہاں تو دیکھیں قیامت حق ہے، اس کا انکار کفر ہے. اس بات کو سمجھیں کہ قیامت کسے کہتے ہیں. تھوڑا سا اس کو توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، پہلے اس کو سنیے گا، پہلے سن لیں اس کو. دیکھیں ابھی یہ دنیا اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا کی ہے. بہت ساری مخلوقات اللہ پاک نے اس میں بسائی ہیں، اور انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، اور اس کے علاوہ جانور ہیں، چرند پرند ہیں. بہت ساری مخلوقات
اللہ پاک نے اس دنیا میں پیدا کی ہے. اس دنیا کی جب پیدائش ہو گئی اب یہ اپنے اختتام کی طرف چل رہی ہے. ایک گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے نا, گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد وہ اپنی منزل کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور منزل پر جا کر وہ ٹھہرتی ہے. یوں ہی سورج جب طلوع ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا سورج جب نکلتا ہے, سن رائز ہوتا ہے, اس کے بعد وہ آہستہ 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 دوبارہ کیا ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے, غروب ہو جاتا ہے. تو جس طرح سے ہر ابتدا کی ایک انتہا ہوتی ہے, ہر سٹارٹ کا ایک اینڈ ہوتا ہے, اسی طرح سے لائک دیٹ اس دنیا کا بھی کیا ہو جائے گا, اختتام ہو جائے گا, اینڈ ہو جائے گا. یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی. جی بیٹا. میں یہ پوچھ رہا تھا, ابھی جو ہمارے پاس کاپی پینسل ہے اس میں ہمیں لکھنا کیا ہے؟ اس میں لکھنا یہ ہے, یہ 3 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں نا, یہ 3 پوائنٹس لکھنے اپنے پاس. جو آپ کو بتایا پہلا پوائنٹ کے بارے میں, یہ جو پوائنٹ ہے یہ لکھ لیں, یہ جو پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں, اور اس کے دوران کوئی بات اگر آپ کو ایسی لگتی ہے کہ جو واقعی میں اہم ہو, ایک چھوٹی سی بات ہو, اس کو فوراً لکھ لیں اپنے پاس, لائن اپنے پاس کاپی میں فوراً نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو یاد رہے. اچھا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, تو اسکرین پر بھی بیٹھے بچے ہوں گے ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتی, تو انشاءاللہ ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے. اسی طرح آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کچھ معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں؟ تو پیارے بچوں, اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے, اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہمارا امتحان چل رہا ہے اور اس دنیا کے اندر ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. یہ دنیا آہستہ 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 سلولی کیا ہو رہی, اپنے اختتام کی طرف, اپنے اینڈ کی طرف جاتی جا رہی ہے. اور بالآخر ایک دن ایسا آ جائے گا جب یہ دنیا بالکل ڈسٹروائے, ختم ہو جائے, اینڈ ہو جائے گا اس کا. اب جس طرح سورج نکلتا ہے تو سورج بھی نہیں ہوگا, وہ بھی ختم. سب چیز, چاند طلوع ہو, چاند نظر آتا ہے, وہ بھی ختم. یہ بڑے بڑے پہاڑ, زمین, آسمان, چاند, ستارے, یہ درخت, یہ دریا, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جتنے انسان ہیں سارے کے سارے مر جائیں گے. اور اس کا اسٹارٹ کیسے ہوگا قیامت کا؟ ہم نے پچھلے اسباق میں اپنے پڑھا تھا, حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام تھا؟ کسی کو یاد ہے آپ میں سے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام تھا؟ حامد بھائی آپ بتائیے. سور پھونکنا. سور پھونکنا. جی, سور پھونکنا. سور پھونکنا. ویری گڈ, سن کے سور پھونکنا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام تھا؟ اللہ پاک. حضرت جبرائیل علیہ السلام. شانی آپ بھی بولیں, پینسل سر پہ رکھ لی شاید یاد آ جائے. جی نہیں آ رہا یاد, آئے گا. جی شانی صاحب ان کو موقع دے دیں. چلیں سراج صاحب. نہیں آ رہا. سر پہ ہاتھ رکھنے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ جی کیا؟ روح نہیں ہے. ان کو تھوڑا ہنٹ دیں. ہاں یار, یعنی کہ قرآن پاک سے تعلق ہے, وہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے پاس. جی انبیاء کے پاس. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام تھا کہ انبیاء کرام کے پاس ان کی وحی کو ہے نا اللہ تعالیٰ تک پہنچانا. نہیں, یہ الٹا ہو گیا, آپ نے غلط بول دیا. ان کو آگے درست کریں. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا. قرآن. چلیں جی, کچھ نہ کچھ یہ جو انہوں نے کہا نا شانی نے, یہ الٹا بول دیا, تو شانی والا درست کریں اور ہم چاہیں گے آپ درست کریں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے پاس کیا لے کر آتے؟ وحی لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے, اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ وہ لوگوں تک کیا پہنچاتے؟ غذا, روزی, بارش, یہ انتظام کرتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ روح قبض کرنا, روح نکالنا. ویری گڈ. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ایک کام ہے, اللہ پاک نے ان کو سور دیا ہوا ہے, جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اچھا, کوئی بھی مسلمان جی اس زمین پر نہیں رہے گا, غیر مسلم ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے نافرمان, اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے. نعوذ باللہ من ذالک.
اس کے بعد اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا تو وہ سور پھونکنا شروع کریں گے، جس سے آواز نکلنا شروع ہوگی. وہ آواز تیز ہوتی ہوتی بہت تیز آواز ہو جائے گی، جس کی دہشت سے اور خوف سے لوگ جو ہے وہ مر جائیں گے. پھر قیامت کا ذکر قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر اللہ پاک نے فرمایا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان، یہ زمین، سب کچھ فنا ہو جائے گا. اور اللہ پاک فرماتا ہے کلو من علیہا فان، کلو من علیہا فان، اس زمین پر جو کوئی ہوگا سارے کے سارے لوگ فنا ہو جائیں گے. جی بیٹا. وہ آواز کون سی ہوگی؟ وہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں لے کے چنگاڑ ہوگی، بہت تیز آواز ہوگی. وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. پوری دنیا کے لوگ مر جائیں گے، پوری دنیا کے لوگ مر جائیں گے اس آواز کی وجہ سے. اور وہ اتنا خوفناک دن ہوگا. اچھا، یہ جو قیامت قائم ہوگی نا، یہ کافروں پر قائم ہوگی، غیر مسلموں پر قائم ہوگی. اب سارے لوگ مر جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ پاک کی ذات ہی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی. اسے کبھی بھی نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس سے موت آ سکتی ہے. وہ حی القیوم ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے، باقی سب لوگ مر جائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو اللہ پاک اس ہمیشہ سے زندہ ہے، اس وقت بھی زندہ ہوگا اللہ پاک. اور اللہ پاک ہی کی ذات ہوگی جو زندہ ہوگی، اس کے علاوہ ساری کی ساری مخلوق مر چکی ہوگی. پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا اور اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور ان کو دوبارہ سور پھونکنے کا ہوگا. ماشاءاللہ. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو بات ہے نا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا، یہ ہمیں بہت لوگوں تک پہنچانی ہے جن کو نہیں پتا. اور یہ بات بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے. یہ بات مجھے آپ کو، یہ بات اچھا آپ پہنچا دیں، یہ بات آپ پہنچا دیں. بات سب آپ کو دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے، بہت ساری جگہ دیکھے رہے ہوں گے، تو آپ بول دیں ایک مرتبہ. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ادھر دیکھ کر جی بولیں. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. سب بول دیں ایک مرتبہ. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. گڈ بہترین، ماشاءاللہ. آپ کی بات پہنچ گئی. دیکھیں دوسروں تک نا، بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان تک آپ کا پیغام پہنچ گیا، ریکارڈ بھی ہو گیا. جب تک چلتا رہے گا یہ ہماری ایمان کی گواہی دیتا رہے گا. سبحان اللہ. تو اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. قیامت قائم ہوگی. اور پھر دیکھیں اب قیامت کیوں قائم ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں ہم نے جو کچھ کیا ہے نا، ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان تمام کا حساب دینا ہے. کیا دینا ہے؟ حساب دینا ہے. جیسے آج کے دن میں اگر ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، وہ فرشتوں نے لکھ لیا ہے کہ اس نے فجر بھی پڑھی ہے، ظہر بھی پڑھی ہے، عصر بھی پڑھی ہے، یہ نمازیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ فرشتوں نے لکھ لیا ہے. وہ ہماری نیکیوں کے جو ہے پلڑے میں چلا جاتا ہے، نامہ عمل میں چلا جاتا ہے. اور اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، بالغ ہے، نماز فرض ہونے والی تمام کی تمام شرائط پائی جا رہی ہیں، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو گناہ ہو گیا. اب وہ اس کے نامہ عمل میں لکھ دیا گیا کہ اس نے نماز کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، وہ گناہ والے نامہ عمل میں چلا جائے گا. تو اس طرح اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، اس سے گناہوں والا جو نامہ عمل ہے وہ وزنی ہوتا جا رہا ہے. اگر کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہم یہاں علم دین حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو مدنی چینل کی اسکرین پر موجود ہے بچے وہ بھی علم دین حاصل کر رہے ہو ہیں. گیا. اور سب سے افضل عبادت ہے علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ نیکیاں ہماری چل رہی ہے نا، نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے. اس سے ہمارا نامہ اعمال نیکیوں والا بڑھ رہا ہے. جی، تو یہ پھر اس تمام کا حساب کتاب قیامت کے دن ہمیں جو ہے پیش کیا جائے. ماشاءاللہ. تو ایک عقیدے کے بارے میں، ایک عقیدے کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے، قیامت حق ہے اور اس کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. دوسرا عقیدہ، قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. ابھی تو کوئی ہزاروں لاکھوں کروڑوں میلوں کے فاصلے پر ہوگا، پتہ نہیں اس کی پیمائش بھی صحیح معنی میں یقیناً کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں نا. جب یہاں اتنی گرمی ہو جاتی ہے، جیسے اب دیکھیں کتنی گرمی چل رہی ہے. ابھی میں آ رہا تھا لفٹ میں، لوگ باتیں کر رہے تھے، یار بہت گرمی ہے، اتنا ٹیمپریچر ہے، یوں ہے، اس طریقے سے بات کر رہے ہیں. 1-2 کروڑ مائل دور ہے، ابھی 1 مائل دور ہوگا تو کتنی گرمی، کتنی گرمی ہوگی نا. واہ بھائی. اچھا اتنی گرمی ہوگی کہ لوگ پسینے میں اپنے
ڈوب رہے ہوں گے, اتنا پسینہ نکلے گا, لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, کیونکہ یہ تو حساب کتاب کا دن ہے. نکل بھی سکتے ہیں, وہی لوگ پگھل بھی سکتے ہیں جب گرمی ہوگی. اب دیکھیں اللہ پاک جو ہے یہ وہ کافروں پر بڑا سخت ہوگا وہ دن, گناہگاروں پر بڑا سخت ہوگا, اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا, 50,000 سال 50,000 years کا ایک دن ہوگا, اور بڑا سخت ہوگا کافروں پر. لیکن جو مومن ہیں, متقی اور پرہیزگار ہیں, ان کے لیے شاہ صاحب وہ دن ایسے ہوگا جیسے 2 رکعت نماز پڑھنے میں وقفہ لگتا ہے نا, اچھا اتنا وقت, واہ سبحان, اتنی جلدی ان کے لیے وہ ٹائم یعنی گزر جائے گا. جو نیکوکار ہیں, جو اچھے لوگ ہیں دنیا میں, جنہوں نے اچھی زندگی بسر کی, نیکیاں کی, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی, ان کے لیے ہر جگہ آسانی ہے. دنیا میں بھی انشاءاللہ عز و جل راحتیں ہیں, اور مرنے کے بعد قبر میں راحتیں, آسانیاں ہیں, محشر میں آسانیاں ہیں, یعنی ہر میدان میں یعنی ان کے لیے آسانیاں ہیں. تو پیارے بچوں, ہم نے اچھی زندگی گزارنی ہے. تیسرا عقیدہ, زمین تانبے کی ہو جائے گی. اب سورج اتنا اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے شاہ صاحب, وہ یہ ہے سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. پیارے بچوں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے, ابھی سورج کی جو نا پیٹھ ہمارے سامنے ہے, یعنی کہ اس کا جو دوسرا رخ ہے, ابھی تو چہرہ ہے ہی نہیں نا سورج کے سامنے, یعنی کہ 2 حصے ہیں سورج کے, ایک آگے کا حصہ, ایک پیچھے کا حصہ ہے نا بھائی. ابھی ہمارے سامنے سورج کی کیا ہے, پیٹھ ہے. قیامت کے دن سورج کا رخ ہمارے سامنے ہو, یعنی پیٹھ کی طرف گرمائی کم ہے, ظاہر گرمائی کم ہے. وہ جب چہرہ ہے تو اصل تو انسان کی پہچان ہی چہرے سے ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, وہ پیچھے سے تو صحیح معنی میں پہچان نہیں ہوتی ہے انسان کی, کسی بھی چیز کی اصل صحیح معنی میں جو پہچان ہوتی ہے وہ تو سامنے سے ہوتی ہے, اس کے رخ کو, چہرے کو دیکھ کر ہوتی ہے. جس طرح ہمیں ہمارے اسٹوڈیو میں لائٹ لگی ہوئی ہے تو پچھلا رخ ہے, ٹھیک ہے, اور اگر پورا آ گیا تو زیادہ روشنی ہو جائے گی, گرمی زیادہ ہو جائے گی, ہیٹ زیادہ ہو جائے گی. تو وہ جو ہے نا وہ سورج کا رخ ہماری جانب ہو جائے گا اور اس کی گرمی بہت زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی گرمی سے محفوظ. اللہ کا شعر ہے نا, یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ. آمین آمین. اچھا, اب وہ جو زمین, ابھی جو زمین ہے نا وہ ابھی اس کے بعد آپ سے سوال لیتے ہیں. زمین کیا ہے, مٹی کی ہے. اس وقت زمین کیا ہو جائے گی, تانبے کی ہو جائے گی. تانبا یہ ایک دھات ہے, میٹل. سونا ہے, سونا دیکھا ہے, چاندی دیکھی ہے, اسٹیل دیکھی ہے, اسٹیل کا گلاس ہوتا ہے نا, گلاس ہوتے ہیں, اسٹیل کے برتن ہوتے ہیں, چمک رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح تانبا بھی ایک چیز ہے, ایک دھات ہے. تو یہ سونا دھات ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ جو جیسے یہ میٹل ہے نا, تو اس طرح ایک دھات ہے. واہ بھائی, آپ نے نکال لیا پیالہ. اچھا, اب یہ جو تانبے کی کیوں ہوگی, لوہے کی نہیں, دوسری چیزوں کی نہیں, تانبے کی کیوں ہے؟ جی, اس کی وجہ جو ہے تانبا گرم جلدی ہوتا ہے, ٹھنڈا دیر سے ہوتا ہے. اوہو اللہ. اب لوہا چلے گرم تو ہو جائے گا, لیکن اس کے اندر اتنی گرمی نہیں ہوگی جتنی تانبے کے اندر گرمی ہوتی ہے. وہ نہیں آپ نے سنا ہوگا پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا, جو گانے سنتے ہیں, پگھلا ہوا سیسا, وہی تانبا ڈالا جائے گا. یعنی وہ جو ہے گرم بہت جلدی ہو جاتا ہے, تو وہ گرم بہت جلدی ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا دیر سے ہوتا ہے. تو پھر اس وقت لوگ تانبے کی زمین پر ہوں گے اور اپنا حساب کتاب دینا پڑے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے اچھے اعمال کریں تاکہ قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھنا نصیب ہو جائے, اور قیامت کی ہم سختیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, آج ہم نے جو ہے وہ 3 چیزیں سیکھی. قیامت حق ہے, اس کا انکار کرنا کیا ہے, کفر. قیامت ریڈی آئیے, قیامت حق ہے اور اس کا انکار کفر ہے. دوسرا پوائنٹ کیا تھا ہمارا, سورج کتنی دور ہوگا قیامت والے دن, کچھ 1.25 میل بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بار شریعت میں 1 میل لکھا ہے. بار شریعت میں کتنے میل دور ہوگا, 1 میل. اور پھر تیسری بات جو آپ کو بتائی وہ کیا تھی, زمین تانبے کی, زمین تانبے کی ہوگی. 1 میل کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرما دانی جو ہوتی ہے نا, اس کے بارے میں بھی قول ہے کہ 1 میل سے مراد وہ ہے. یہ اچھا, یعنی ایک تو وہی وہ جو یہ تو ہمارا دنیاوی ہے, یہ ہمارا بنایا ہوا ہے. گاڑیوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا 120 میل فی گھنٹہ, 120 میل فی ہار, یعنی 120 میل فی گھنٹہ میں یہ گاڑی کا جو ہے سفر کرتی ہے. 1 گھنٹے میں 120 میل سفر کرتی ہے گاڑی. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا آپ کے لئے کہ 1 منٹ کے اندر 2 میل ہو گیا. 1 منٹ کے اندر 2 میل, 1 منٹ میں 2 میل ہو گیا نا, کہ وہ گاڑی جو چلتی ہے اسپیڈ میں, تو زیادہ سے زیادہ جو اس کی اسپیڈ ہوتی ہے نا, وہ 1 منٹ کے اندر 2 میل طے کر سکتی ہے. یا تو وہی والا ڈسٹینس ہے, یا پھر یہ جو سرما دانی کا ایک آپ کہہ لیں کہ سرما دانی کی سائز ہوتی ہے نا اتنی سی, عام طور پر 2-3 انچ ہوتی ہے, 2 انچ ہوتی ہے,
یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو پیارے بچوں, یہ سیگمنٹ جس کا نام تھا ہمارا اسلام, جس میں ہم عقیدے کے بارے میں سنتے ہیں, ہوا ختم. اور یوسف بھائی کو ہم اجازت دیں گے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بچوں, اب شروع کریں گے اگلا سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بچوں کی محفل نعت جو ہے اسٹارٹ ہو گئی ہے, اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہے پیارے پیارے نعت خواں ہوتے ہیں. بڑے اچھے انداز سے بچے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے ایسے کلام پڑھیں جو بچے پڑھتے ہیں, گھروں کے اندر سننے کے شوقین ہوتے ہیں. بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جو بچے نعت خوانی کے شوقین ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کے کچھ من پسند کلام ہوتے ہیں, بولتے ہیں یہ کلام چلائیں. جیسے گاڑی میں بیٹھیں گے, گھر میں کوئی دوسرا کلام چلے گا, ہر کسی کے پسندیدہ فیوریٹ کلام ہوتے ہیں, یہ سننا ہے یہ سننا ہے. تو بچے جو ہوتے ہیں ان کے اپنے کلام ہوتے ہیں, ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. تو بڑے بولتے ہیں بھائی ہم نے یہ بھی سننا ہے, بولتے ہیں نہیں وہی والی نعت لگائیں, وہی والی نعت لگائیں. تو بچوں کی محفل نعت ہے, تو انشاءاللہ آج بھی ہم ایسے کلام شامل کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ بچے گھروں کے اندر پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. تو جو بھی پڑھا جائے آپ سنیں, تو اگر نیا کلام بھی ہو سکتا ہے آپ کو بہت پسند آئے, آپ بار بار پھر اسی کلام کی اسی نعت کی فرمائش کریں. تو آج کیا تیاری ہے, ہم سے سٹارٹ کریں گے, کیا پڑھنے کی کوشش ہے؟ جی کون بتائے؟ آج کلام ہے, مائک میں بولنا ہے, کون پڑھے گا؟ ابتدا کون ہے؟ آپ پڑھ رہے ہیں, چلیں جی. کون سی نعت ہے؟ یا نبی نظر کرم فرمانا. ارے واہ, یہ تو بچوں کو یاد ہوگی. یاد ہے بھائی, یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے ہاں, حسنین کے نانا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نانا کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. زغرا پاک کے صدقے میں, زغرا پاک کے صدقے میں غم سب کو مدینے بلانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا میں ہوں بھکاری, آپ میرے داتا. آپ کے در کا میں ہوں بھکاری, آپ میرے داتا. سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا. آپ تو حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, نانا اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ, بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ. عرش محلہ بنا محلہ, دید کو رب نے بلایا. عرش محلہ بنا محلہ, دید کو رب نے بلایا. حشر سلکنا, حشر تلکنا ہوگا کسی کا, حشر
حسنین کے نانا سج گئی گئے میلاد کی محفل آگے خوب نظارہ سج گئی گئے میلاد کی محفل آگے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا گئے دیکھو عالم سارا کیف و مستی میں ڈوبا گئے دیکھو عالم سارا حشر تلکنا حشر تلکنا ہوگا کسی کا حشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زغرا پاک کے صدقے میں زغرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھے انداز سے پڑھ رہے تھے آپ، زبردست. ایک اچھا ماحول بنانے کی کوشش کی. اچھا کوشش کیا کریں کہ یہ بھی کہ جو اشعار ہیں آپ کسی ایسی کتاب سے لکھیں جو صحیح ہو. لکھے ہو بس ہوگا تو شاید کچھ ادھر ادھر توجہ ہو جاتی ہے، دیکھ کر تو پڑھ رہے ہیں لیکن جو لکھا تھا وہ شاید دیکھ کر نہیں لکھا. تو اپنے ذہن میں وہ ایک شعر آیا تھا، کون سا والا تھا؟ آپ کی سج گئی ہے میلاد کی محفل نہیں آپ کو آتا ہے سب کی لاج نبھانا. ٹھیک ہے، تو آئندہ جب پڑھیں تو یہ آپ پہلا مصرع ہے، استائی کون سا ہے، انترا کون سا ہے، یعنی پہلا مصرع کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے. ورنہ پھر بس اوقات معنی تبدیل ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات چل رہی ہے، قیامت کی بات چل رہی ہو اور جنت کی بات آ جائے. ٹھیک ہے نا، تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو دیگر چیزیں جو ہے آپ نے اس طرف بھی توجہ رکھنی ہے. تو بچوں کی محفلیں نہ تھے تو بچوں سے گزارش ہوتی ہے کہ اچھے انداز سے پڑھیں. پڑھا بہت زیادہ ہے لیکن ایک آدھ تھوڑا سا ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ خیال کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں کون پڑھ رہا ہے. جی مجھے مدینے کی دو اجازت. مجھے مدینے کی دو اجازت. جی اس کلام کی طرف آ رہے ہیں. یہ بھی ہمارے مدنی چینل پر پڑھا جاتا ہے. مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، یعنی مدینے سے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. کوئی بھی مدینے نہیں جا سکتا جب تک آقا کی طرف سے بلاوا نہیں ہوگا، کہ جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور اگلا مصرع، اے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، کیوں مدینے اکیلے، کیوں مدینے. کیوں مدینے جا رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کچھ نعرے لگاتے ہیں ہر صحابی نبی. جائیں آپ کی باری ہے، چلیں آپ مائک دیں بھائی، ان کو مائک دیں. یہ دیکھیں نعرے لگائیں گے ہر صحابی نبی. ٹھیک ہے، ادھر ایک ہی تھا. جی چلیں ذرا جوش میں نعرے اور جوش میں جواب. چلیں شروع کیجئے. ہر صحابی نبی جنتی 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 حسن اور حسین بھی جنتی جنتی صدیق و عمر بھی صدیق اور عمر بھی جنتی جنتی. موسیٰ اور علی ہاں؟ یوں کہنا ہے عثمان و علی عثمان اور علی جنتی فاطمہ اور نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اب کلام شامل کرتے ہیں، شروع. مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت. نبی رحمت شفیع امت، نبی یہ رحمت
شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت اگر نہیں میری ایسی قسمت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤ لذت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤ لذت رولائے مجھ کو تمہاری فرقت رولائے مجھ کو تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ سگے طور آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر عطا ہو حاضری کی پھر اجازت یا رسول اللہ رولائے مجھ کو تمہاری فرقت رولائے مجھ کو تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت میں نام پر تیرے وار جاؤں میں نام پر تیرے وار جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں میں نام پر تیرے وار جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب
سب کو وارا کروں میں، دو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، دو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت. قلیل روزی پہ دو قناعت، قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہو بکثرت، درود پڑھتا رہو بکثرت، درود پڑھتا رہو بکثرت، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھتا رہو بکثرت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت. نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ دیجیے عطار کو حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت. مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بچوں کی محفل نعت جاری و ساری ہے، بچے اس میں کلام پڑھ رہے ہیں. اچھا جی، آپ بچوں کی طرف میں آ رہا ہوں کچھ، اور آپ نے جو ہے وہ 4 الفاظ آج میرے پاس ہیں. کوئی ایک ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو لجپال. لجپال فرید صاحب. لجپال نبی میرے دردی ہوا دینا، لجپال نبی میرے دردی ہوا دینا، لجپال نبی میرے دردی ہوا دینا، جب وقت نزا آئے دامدی ہوا دینا، جب وقت نزا آئے دامدی ہوا دینا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جی کوئی ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو آمینہ. کون سنائے گا؟ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام مبارک آ رہا ہو. بہت سارے اشعار ہیں اسے. آمینہ. جی دیں ذرا مائک ان کو. جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن
रसूल अल्लाह अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह अल्लाह। माशाल्लाह, गुड गुड, ज़हन में आ गया आपके, ज़बरदस्त। अब एक और हम लफ्ज़ की जानिब बढ़ रहे हैं। ये था बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा, और बहुत सारे कलामों में बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी तज़किरा होता है। कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें नाम आता हो हलीमा। हलीमा आप सुनाएंगे? जैसा है नहीं आ रहा ज़हन में? चलें जी, फरीद जी, एक मिसरा आया है, कौन सा है मिसरा? और कोई आया पूरा कंप्लीट शेर? वो तो काफ़ी सारे कलाम ऐसे हैं जिसमें दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, हलीमा मैं एक शेर इशारा दे रहा हूँ, आया घर, पूरा आ गया। हलीमा घर पंजाबी है कलाम, तेरा खावा जी, जरा दें भाई, आ गया, जोर से पढ़ना है, मिल के पढ़ना है। हलीमा कर कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे मैं केड़ी सेज तेरे लई बिछावा या रसूल अल्लाह मैं केड़ी सेज तेरे लई बिछावा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, हज़रत बीबी आमना, हज़रत बीबी हलीमा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हैं हज़रत फातिमा तो ज़हरा। कोई ऐसा शेर सुना दे जिसमें लफ्ज़ ज़हरा आता हो। ज़हरा बहुत आसान है भाई, आप लोग पढ़ते हैं इसको जी। अनस भाई। या नबी नज़र करम फरमाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना ज़हरा पाक के सदके में ज़हरा पाक के सदके में ज़हरा पाक के सदके हम सबको मदीने बुलाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हम अपने कलाम, अपने सेगमेंट बच्चों की महफिल नात में एक आखिरी कलाम शामिल करते हैं जी। शुरू कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। काश तस्वीर में मदीने की गली हो, काश तस्वीर में मदीने की गली हो, रियाद मुहम्मद ही मेरे बसी हो, रे याद मुहम्मद भी मेरे दिल में बसी हो। एक काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चले हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चले हो। एक काश मदीने में मुझे मौत जो आए, एक काश मदीने में मुझे मौत जो आए, काश मदीने में मुझे मौत जो आए, जो
بتہا سے یہی چیخ ملی اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. ماشاء اللہ پیارے بچوں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. پروگرام کا نام ہے اسلام فار کڈس اور اس کے جو ہے 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں: مدرسہ مدینہ آن لائن، ہمارا اسلام اور بچوں کی محفل نعت. جی تیسرا سیگمنٹ ہم ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کی محفل نعت، جو کہ اب اختتام ہوا. اب پیارے بچوں بڑھیں گے ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے انبیاء، جس میں انبیاء کے بارے میں ہم بتاتے ہیں. تو شروع کرنے جا رہے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے پیارے انبیاء. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تشریف رکھیں. جی کیسے ہیں عبد الماجد بھائی آپ؟ الحمدللہ رب ماشاء اللہ. سیگمنٹ ہے پیارے انبیاء. تو کہاں تک پہنچے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہو چکا تھا سیٹرڈے والے دن، اور یوسف علیہ السلام کی سیرت کے چند مدنی پھول ہم نے اس سے روشنی حاصل کی تھی. آج کس نبی علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے؟ آج سیگمنٹ کا جو ترتیب ہے وہ تھوڑی مختلف ہے. آج جو ہے وہ ہم ریویژن کریں گے انشاءاللہ. اچھا دہرائی کریں گے. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور پیچھے کا پوچھیں پتہ نہیں، تو پیچھے کا بھی کچھ معلومات ہونی چاہیے. پچھلا سبق انشاءاللہ عز و جل آج ہم کچھ ریویژن کریں گے، دہرائیں گے. جی حضرت کس طرح شروع کریں گے؟ ہم نے الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام تک ہم نے کئی انبیاء کرام کی سیرت، ان کے قرآنی واقعات اور اسی طرح ان کے نام، ان کی لائف کے بارے میں ہم پیارے بچوں سن چکے ہیں. تو اب ہم آج کے دن انشاءاللہ عز و جل ان سب کی دہرائی کریں گے، اور وہ دہرائی کچھ اس طرح ہوگی کہ وہ آپ کروائیں گے، یعنی آپ نے ان کی دہرائی، اس کی دہرائی کروانی ہے. بڑا اچھا ہو جاتا کہ کالس والے بھی بچے شامل ہو جاتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے آج ہم آپ کی کالس نہیں لے رہے. دل چھوٹا نہیں کیجیے گا، کالس ہی نہیں چل رہی آج ہماری. ہمیں بھی افسوس ہے کہ آپ کی کال نہیں آ رہی. کل انشاءاللہ عز و جل بھرپور انداز سے کال لی جائیں گی. تو جو دہرائی ہو رہی ہے آپ لوگوں نے ذرا شامل رہنا ہے. آج ذرا بڑے تیاری سے آئیں. تو پیارے بچوں، سب سے پہلے جو ہم نے جس نبی کا تذکرہ سنا تھا ان کا نام کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام یہ اللہ پاک کے سب سے پہلے وہ نبی ہیں جو دنیا میں تشریف لائے، جو دنیا میں تشریف لائے. اب آپ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اور کیا جانتے ہیں جو ہم نے اپنے سیگمنٹ میں سنا تھا، وہ آپ نے بتانا ہے، تاکہ جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی دہرائی ہوگی. اس طرح جو چیزیں آج آپ سن رہے ہیں وہ آپ لکھ لیں، اور کل انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا، اور آپ ہمیں پچھلا جو سبق دہرا چکے ہیں ہم وہ دہرائی کا ہم کروا سکتے ہیں آپ ہماری. ٹھیک ہے؟ تو بچوں آپ بتائیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ سب سے پہلے نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے. جی نعت خاں. اس کے علاوہ جی آپ کیا بتائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تھا. جنت سے آپ دنیا میں تشریف لائے. دیکھیں جب بھی کسی نبی کے بارے میں بات ہوگی نا تو یوں نہیں کہ ہم جس طرح آپ کو یہاں سے نکال دیا، یوں ہم بہت ادب کے ساتھ بات کریں گے. جس طرح وہ بات تھی کہ قرآن پاک کیسے کہیں کہ زمین پر اس کو ہم کہیں گے زمین پہ تشریف لے آیا، کیونکہ مقدس بات، مقدس چیز حضرت آدم علیہ السلام تو بہت مقدس ہے نا. تو ہم کیا کہیں گے ان کے لیے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لے آئے. ٹھیک ہے بچوں، اس طرح کہنا چاہیے. کیا کہیں گے بچے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لے کر آئے. یہ آپ کی بات تھی، بڑی پیاری بات. جنت سے دنیا میں تشریف لائے، آپ کو بھیجا گیا. اس کی کیا وجہ بنی تھی؟ یہ اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ تھا. ہاں ایک درخت تھا اور یوں میں آپ لوگوں کی طرف سے کچھ مدد کرتا رہوں گا. جی مائک دیں، مائک. ان کو ایک درخت سے منع کیا کرتا تھا؟ زور سے. نعت میں کیسی آواز آتی ہے؟ کیسی آواز آتی ہے نعت میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے پھل سے منع کیا کرتا ہے کہ یہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے. جی یہ بات پتہ چلی، یہ انفارمیشن والی بات تھی. ماشاءاللہ. اور مزید بہت ساری معلومات ہم نے سنی تھی. آدم علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی بات بتا سکتا؟ کوئی بھی. جی حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا ان کو شیطان نے وسوسہ دلایا کہ یہ کھا لیں، تو انہوں نے کھا لیا، تو ان کو جنت سے دنیا میں تشریف لے آئے.
جی ٹھیک ہے, اور مزید کوئی ایسا شعر ہی سنا دیا جس میں لفظ آدم آتا ہو. یوسف بھی آتے ہیں, تو یوسف علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے شعر میں, تو ایسا ہی تو کوئی شعر سنا دیں نعت خواہ بیٹے میں یہاں پر. آدم علیہ السلام کا تذکرہ, چلو شعر سن لیں ان لوگوں سے. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماں باپ ہمارا, خاکی تو آدم جد الگ ہمارا, خاکی تو آدم جد الگ ہمارا. ماشاء اللہ, فوراً سنا دیا. ان کا لکھا ہوا ہے یہ, ماشاء اللہ, اعلیٰ کلام ہے. یہ نعت خواہ ہیں, نعت خواہ شعروں کی طرف زیادہ ہوتے ہیں. میں بھی اتنے سارے لفظ پوچھتا ہوں, یوں پہنچ جاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. مطالعہ ہوتا ہے نا, جو جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. لیکن یہ آپ کو یہ بھی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ شعر ہے, اس شعر کے پیچھے پورا قصہ ہے. جب آپ کو وہ قصہ معلوم ہوگا نا, وہ شعر پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا, ایک لذت آئے گی. ٹھیک ہے جی, اور کیا بات کہیں گے؟ اور ہم نے کوے سے کچھ سیکھا تھا کہ انسان نے کوے سے کیا سیکھا. سب سے پہلے ہم نے تو نہیں سیکھا, نہیں, جو ادھر انسان نے. ہاں, انسان نے جو ادھر تھے. جی انس بھائی, دفنانا سیکھا, جسے زور سے دفنانا سیکھا, جسے اب مردے کو دفنانے جاتے ہیں قبرستان, جی جی, کوے نے سکھایا نا. کوے نے سکھایا تھا, ہم تو گورکن سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ جو تھے حابیل اور قابل, حابیل اور قابل, ان کا ایک قصہ ہے. پورا قصہ تھا کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو وہ ان کی لاش کو لیے پھر رہا تھا, چونکہ اس سے پہلے اس پوری کائنات میں, دنیا میں اس طرح کا معاملہ ہوا نہیں تھا. تو اب وہ پریشان تھا کہ کیا کیا جائے اس کا. تو اب کوے, اللہ پاک کے حکم سے 2 کووں میں کیا ہوئی تھی بچوں, لڑائی ہوئی تھی. تو ایک کوے نے دوسرے کو مار کر زمین میں گڈھا کھود کر اس کو دفنا دیا. تو یہ بات جب قابیل نے دیکھی تو اس سے سیکھا کہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے. تو کوے سے انسان نے مردے کو دفن کرنا سیکھا. اچھا, دفن کرنا تو کوے سے سیکھا تھا. ہم نے کفن اور غسل کے بارے میں بھی سنا تھا کہ انسان نے کفن اور غسل کس سے سیکھا, کہ غسل کس طرح دیا جائے مردے کو اور کفن کس طرح پہنایا جائے. تو یہ تو واقعہ ہم نے سن لیا. ٹھیک ہے جی, کہ انسان نے مردے کو دفن کرنا کس سے سیکھا, یہ پورا واقعہ تھا جو ہم نے شامل کیا تھا. اب ہم دوسرا واقعے کی طرف آ گئے کہ کس سے سیکھا تھا, کہ نماز جنازہ. جی جی, یہ نماز جنازہ سب سے پہلے کس نے پڑھی اور کیا تھا معاملہ, کس سے سیکھا تھا؟ کیمرہ مین ہاتھ اٹھا رہے ہیں. کیمرہ مین مدنی منع ہوتے تو ادھر بیٹھا رہے. جی, پہلے بھی یہ دیا تھا نا جواب, یہی والا. چلیں اب تو یہ آ گیا ہے, انہوں نے بھی مدد کر دی. یہاں کوئی بچہ بتا دے, یہی بتا دیں. جبرائیل علیہ السلام سے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ, اور فرشتوں سے یہ سیکھا. فرشتوں نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا, کفن پہنایا, اور یہ تاکید کری تھی ان کی اولاد کو کہ جس طرح ہم کریں اس طرح ہی تم نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ کرنا ہے. یہ بہت معروف ہے کہ انسان نے مردے کو دفن کرنا کس سے سیکھا. یہ تو مدنی چینل پر بھی چلتا رہتا ہے. لیکن ناظرین, یہ بات بھی بڑی ایسی بات ہے کہ عجیب بات ہے کہ انسان نے نماز جنازہ پڑھنا اور غسل دینے کا طریقہ کس سے سیکھا, یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں سے سیکھا. تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جی اچھا, حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ پاک کے وہ کون سے نبی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر سرفراز ہوئے, جن کو نبی ہونے کا شرف ملا؟ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام, دوسرے نبی جو دنیا میں تشریف لائے وہ کون تھے؟ حضرت شیس علیہ السلام. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, حضرت شیس علیہ السلام. ان کا حضرت آدم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ آپ کے بیٹے تھے. آپ کے بیٹے تھے حضرت شیس علیہ السلام. اچھا, ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ شیس یہ ایک سریانی زبان کا ورڈ ہے, سریانی زبان کا, جس کے معنی ہے اللہ کا تحفہ, گفٹ آف اللہ. حضرت شیس علیہ السلام کی اسپیشلٹی بھی ہم نے ایک سنی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جڑوا بچے پیدا ہوتے. جی حسان بھی یاد اٹھا رہے ہیں, آپ سنا لیں. حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے. حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہوئے, یعنی کہ اکیلے پیدا ہوئے. ماشاءاللہ. اور یہ اسپیشلٹی کیوں دی گئی تھی آپ کو؟ کیونکہ آپ ہی کی اولاد میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آنا تھا. یعنی حضرت شیس علیہ السلام یہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے دادا ہیں. کیا ہے؟ دور کے دادا ہیں. یہ بھی سننے کو ملی بات. اس کے بعد کون سے نبی کا تذکرہ ہم نے سنا تھا, کس نبی کا؟ جی حضرت ادریس علیہ السلام. ماشاء اللہ, حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہم نے
اور ایسی چیزیں سنی تھی, انوینشن جس کو کہا جاتا ہے کہ ادریس سب سے جیسے کہ پہلے نام ہی کیوں ہے ادریس نام ہی ہم نے پڑھا تھا. حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنوخ. اس کا نام بتا رہے ہیں اصل نام. ماشاء اللہ. کیا نام تھا؟ اخنوخ. اخنوک. Good, تو good. ادریس یہ کیسے آپ کا نام بن گیا؟ آپ درس زیادہ درس دیتے تھے زیادہ. درس زیادہ دیا کرتے تھے, یعنی ادریس جو ہے یہ درس سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ درس سے بنا ہے. چونکہ آپ جو ہے دین کی تبلیغ زیادہ کرتے تھے, آپ درس زیادہ دیا کرتے تھے, تو آپ کا لقب ادریس بن گیا, اور یہ اتنا مشہور ہوا کہ آپ کا جو نام تھا وہ ادریس ہی بن گیا ایک طرح سے گویا. ٹھیک ہے بچوں, اب آپ کی انوینشن کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں سب سے پہلے کی, کیا کیا چیزیں سب سے پہلے ایجاد کری. جی احسان بھائی. ترازو سب سے پہلے حضرت جی ماشاءاللہ, سب سے پہلے ترازو کا استعمال حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا. اور مزید قلم کے قلم. جی قلم سے سب سے پہلے کس نے لکھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے. ٹھیک ہے, اور سلے ہوئے کپڑے سب سے پہلے حضرت خود کپڑے سی, یعنی کہ درزی کا کام جسے کہہ لیں, یعنی کہ خود کپڑے سیے حضرت ادریس علیہ السلام نے اور ان کو پہنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ 3 انوینشن کے بارے میں ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا. ہم نے ایک بات اور سنی تھی کہ حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت کہاں موجود ہیں؟ جی احسان بھائی. ماشاءاللہ. جنت میں. جی کہاں موجود ہیں؟ جنت میں موجود ہیں. آگے مزید جن نبی کا ہم نے تذکرہ کیا تھا ان کے بارے میں, ان سے پہلے جی ماشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جی مائک دیجیے. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی تھی جس کی 3 منزلیں تھیں. 3 منزلیں تھی. کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی. ماشاءاللہ, درست جواب. کشتی 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی. کیا بات ہے, سبحان چوڑائی بھی اللہ. اور لمبائی بھی معلوم. ماشاءاللہ. جی احسان بھائی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طوفانی عذاب آیا تھا. ماشاءاللہ, طوفانی عذاب آیا. جب یہ ان نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا پھر یہ جوائنٹ ہو گئے تھے, ہے نا, جی ماشاءاللہ, ٹیم بن گئی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مزید ہم نے سنا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. جی فرید بھائی. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہی بلی پیدا ہوئے. بلی, جی بالکل, کشتی نوح میں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. کشتی کی 3 منزلیں تھیں. پہلے پہ گوشت خور والے جانور تھے, ٹھیک ہے. دوسرے پہ سبزی خور والے, ٹھیک ہے. تیسرے پہ انسان تھے. ماشاءاللہ. اچھا یہ بات بتائیں, یہ آپ لوگوں کو باتیں یاد کیسے رہ گئیں؟ سے سنی تھی اور سے سنی تھی, اور اگر دوسروں کو بتائیں گے نا تو یہ اور اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی. جی نیکسٹ. اچھا اسی طرح کشتی نوح میں آپ نے فرمایا کہ پہلی منزل پہ انسان تھے. کشتی نوح میں کتنے انسان تھے؟ جی احسان بھائی. تیسری منزل میں انسان تھے, پہلی منزل پہ ٹاپ فلور پہ انسان تھے. 80 یا ماشاءاللہ 80 انسان تھے. 80 جو تھے وہ انسان کشتی نوح میں تھے. ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی فیملی کے کتنے انسان تھے؟ جی احسان بھائی. ماشاءاللہ سبحان اللہ, 8 انسان. اور علاوہ اس کے 72 جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے وہ تھے. اچھا اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کون سے نبی علیہ السلام دنیا میں؟ ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کافی دنوں تک تذکرہ چلتا رہا, تو ان کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا تھا, آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی مزید. وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے تو جنتی مینڈا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لے کر آ گئے تھے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, قرآنی قصہ ہے بتائیے, اور یہ قربانی سے متعلق جو ہے یہ. اچھا ابراہیم علیہ السلام کا اور کون سے نبی علیہ السلام باقی رہے ان کا تذکرہ ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام. تو ہم یہ کل دہرائی کریں, بالکل, ٹھیک ہے؟ تو کل اور میں چاہ رہا ہوں کہ جو ناظرین بچے ہیں نا وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. آج یہ بچے شامل ہوئے, میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سبق آپ لیں دہرائی ہوئی ہے کہ یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے, تو آج کچھ نچوڑ ہم نے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کری ہے. کل حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل نہیں, ان کا تذکرہ ابھی تک اسماعیل علیہ السلام کا اس انداز سے نہیں ہوا, اس انداز سے نہیں ہوا, ٹھیک ہے؟ تو ان کے بارے میں ہم نے ان کی سیرت سے کچھ ابھی ہم نے شامل نہیں کیے. تو جو نبی علیہ السلام باقی رہ گئے انشاءاللہ کل ہم اس کی بھی دہرائی کریں گے, کچھ نئی باتیں بھی آپ تک بتائیں گے. تو پیارے بچوں اب یہ ہے کہ موضوع کو سمیٹیے, کس طرح سمیٹیں گے عبد الماجد بھائی؟ جی الحمدللہ. تو یہ ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے بچوں, پیارے انبیاء.
کون سا سیگمنٹ ہے؟ پیارے انبیاء. اور الحمدللہ ہم اس میں کسی نہ کسی نبی کے بارے میں سنتے ہیں, تذکرہ کرتے ہیں, ان کی سیرت سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں, لائف کے بارے میں سنتے ہیں. تو الحمدللہ ان کی معلومات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور ہونی چاہیے ہمیں معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم ان کے راستے پر چل سکیں. انہوں نے جو یعنی کہ دین کی تبلیغ کری اور جو درس دیا, صبر کا ہم نے کتنا سنا, کتنے انبیاء کرام سے ہمیں صبر سیکھنے کو ملتا ہے, صبر کا درس, تو ہم یہ سیکھ سکیں. تو پیارے بچوں اور جو مدنی چینل پر ناظرین دیکھ رہے ہیں, میں ان کو صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس سیگمنٹ میں اور اس پورے سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ رہا کریں. انشاءاللہ عز و جل ایٹ دی اینڈ آپ کو بہت سارا علم دین حاصل ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ عز و جل. جی کڈس مدنی چینل آپ کے بچوں کی اصلاح کر رہا ہے, آپ کی اصلاح کر رہا ہے. تو جو باتیں آپ کو معلومات ہوتی جا رہی ہیں پیارے بچوں, دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہم پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ ہمارا یہ پروگرام اسلام فار کڈس یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں, فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں, لائیو مدنی چینل کے ذریعے. اسی طرح ہمارے اس پروگرام کو شیئر کر دیجیے. اب سلسلے کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. وبرکاتہ.